اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 104۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 105۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے۔ شان نزول، اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدارس میں تشریف لے گئے، اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ نعیم ابن عمر اور حارث ابن زید نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ یہودی بتاتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، وہ تو مومن تھے۔ اس پر نہ جمے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت میں کتاب اللہ سے توریت مراد ہے۔ انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ
یہود خیبر میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کا سنگسار کرنا گوارا نہ کیا اور اس معاملے کو بائے امید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہ یہود طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں، آپ نے ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا کہ فیصلہ توریت پر رکھو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، تو توریت منگائی گئی اور عبداللہ بن سوریہ یہود کے بڑے عالم نے اس کو پڑھا۔ اس میں آیت رجم آئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا۔ عبداللہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہود ذلیل ہوئے۔ جو ایسا گناہ کا کام کرتا تھا اس کو پتھر مار کے مار ڈالتے تھے۔ سنگسار کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اور توریت میں بھی اس کا حکم تھا، تو جب وہ توریت لے کر آئے پڑھنے لگے تو وہاں پہنچے تو وہاں سے ہاتھ ہٹا کے اور آگے رکھ لیے، مگر عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر پھر وہ آیت پڑھ دی اور سارے یہودی ذلیل ہو گئے۔ اور وہ یہودی مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور کے حکم سے سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کتاب الہی سے روح گردانی کرنے کی، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ پھر کچھ غم نہیں۔ اور ان کا یہ قول تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہود سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو ہم کچھ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں گناہ نہیں دے، وہ ہمیں گناہوں پر عذاب نہ کرے گا مگر بہت تھوڑی مدت، اور وہ روز قیامت ہے۔ شان نزول: فتح مکہ کے وقت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس و روم کی سلطنت کا وعدہ دیا۔ جب مکہ شریف فتح کیے تو اس وقت خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم کی سلطنت ان کے ہاتھوں میں دینے کا وعدہ کر دیا۔ یہود و منافقین نے اس کو بہت بعید سمجھا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک، وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، صحابہ کا ایمان ختم کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ بات اللہ سے ہوتی ہے، سمجھ لو اللہ نے کہہ دیا، تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ایک دن فارس پہ اور روم کی سب کی سلطنت مسلمانوں کی ہوگی۔
یعنی کبھی رات کو بڑھائے دن کو گھٹائے اور کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹائے۔ ہوتا ہے نا، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن چھوٹا کبھی رات بڑی۔ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا۔ یہ تیری قدرت ہے تو فارس و روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ جب وہ دن کو چھوٹا اور رات کو بڑا، جو رات کو چھوٹا دن کو بڑا کر سکتا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے بعید ہے۔ وہ جو چاہے جس کو چاہے لے کے دے سکتا ہے، سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ روح گردہ مطلب ہو کر، منہ پھیر کر، ناراض ہو کر۔ پوری بھر مطلب پوری، بھرپور، پوری پوری۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس۔ یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو، اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔